السلام علیکم۔ زوال شاہ اور تیمور شاہ دو بھائی ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کی ایک کار درگھٹنا میں موت ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کے والدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس سمے زوال شاہ 10 سال کا اور تیمور شاہ 8 سال کا ہوتا ہے۔ دونوں بھائی نادان عمر میں ہوتے ہیں۔ ان کے والد حامد شاہ بہت سی دولت چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑی تعداد میں زمینیں جو ان کو اپنے باپ دادا سے ملی اور بہت سی فیکٹریاں جو انہوں نے خود کمائی۔ اب ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ حامد شاہ کی کوٹھی میں رشید نام کے ایک پرانے ملازم تھے جنہوں نے ان کے کاروبار کو سنبھالا۔ حامد شاہ کے رشتہ داروں اور سماج کے بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، مگر رشید صاحب نے کوئی پرواہ نہیں کی اور امانت سمجھ کر حامد صاحب کی جائیداد کی حفاظت کی، اور ساتھ ہی ساتھ رشید صاحب اور ان کی بیوی ریحانہ نے دونوں بچوں کی پرورش بھی اچھے سے کی۔ رشید اور ریحانہ نے دونوں بھائیوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ انہوں نے اچھی ایجوکیشن دلائی تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنے والد کا کاروبار اور زمینوں کو سنبھال سکیں۔ حامد صاحب کی زندگی میں دونوں بچوں کا خیال ریحانہ ہی رکھتی تھی۔ وہ ان دونوں کی کیئر ٹیکر تھی اور ان کے شوہر رشید حامد صاحب کے ساتھ کاروباری مسئلے سلجھاتے اور بھرپور ساتھ دیتے۔ لوگ تو رشید کو حامد شاہ کا دائیں ہاتھ سمجھتے تھے اور یہ سچ بھی تھا۔ ویسے تو کوٹھی میں بہت سے ملازم تھے، لیکن رشید اور ان کی وائف ریحانہ خاص تھے اور بھروسے کے آدمی تھے۔ رشید اور ریحانہ کے اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ زوال شاہ اور تیمور شاہ کو ہی اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مال و دولت کا بھی خیال رکھتے۔ یہی وجہ تھی رشید اور ریحانہ کو حامد شاہ کی پریوار اور کاروبار کو سنبھالنے میں دقت نہیں آئی۔ بچے دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے، عمر کے ساتھ ساتھ ان کی کلاس بھی بڑھ رہی تھی۔ زوال شاہ اور تیمور شاہ بہت ہی ذہین بچے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی۔ زوال نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے بابا حامد صاحب کا کاروبار سنبھالا اور تیمور شاہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ودیش چلا گیا، بزنس مینجمنٹ کا کورس کرنے کے لیے۔ وہاں اس کی ملاقات زارا نام کی لڑکی سے ہوتی ہے جو اسی کے ملک اور شہر کے رہنے والی تھی، اس لیے دونوں میں جلدی اچھی دوستی ہو گئی۔ وقت کے ساتھ دونوں کی دوستی گہری ہو کر پیار میں بدل گئی۔ اب تیمور اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے اپنے ملک جانے کے بعد زارا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ادھر زوال شاہ جو اپنے کاروبار کو بہت ہی لگن اور محنت سے لے کر چل رہا تھا اور خوب ترقی کر رہا تھا، جلد ہی ان کا نام اپنے بابا حامد شاہ کی طرح بڑے بزنس مین میں لیا جانے لگا۔ لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں میں دوسروں کی کامیابی کھٹکتی ہے۔ جس طرح حامد شاہ اور ان کی وائف کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا تھا، اسی طرح زوال شاہ کو بھی ان کے دشمنوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن زوال شاہ کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی، اس لیے زوال شاہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی بیچ وہ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کا نام بھی جان گئے۔ اب دشمنوں کو انجام تک پہنچانا تھا۔ تیمور بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے ملک ہندوستان آ گیا اور اپنے بڑے بھائی زوال شاہ اور رشید اور ریحانہ، جن کو وہ دونوں بھائی اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتے تھے، سب کے سامنے زارا کا ذکر کیا۔ پسند کی شادی سے کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن رشید اور ریحانہ نے کہا پہلے زوال شاہ کی شادی ہوگی۔ تیمور بھی اس بات سے سہمت ہو گیا۔ اب زوال کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا گیا جو ان دونوں کے بابا کے قریبی دوست کی بیٹی تھی اور باہر سے پڑھ کر آئی تھی۔ سب مل کر لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، لیکن تیمور کے ہوش تب اڑتے ہیں جس لڑکی کو وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے دیکھنے آتا ہے وہ اسی کی محبت زارا ہوتی ہے۔ لڑکی سب کو پسند آ جاتی ہے۔ زوال بھی خوش ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک تعلیم یافتہ لڑکی کا انتخاب کیا گیا۔ زارا کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ تیمور اپنے بھائی کو اس قدر خوش دیکھ کر چپ رہ جاتا ہے اور سب ہوتا دیکھتا رہتا ہے۔ اور وہ زارا سے بھی رابطہ ختم کر دیتا ہے اور اپنے بھائی کا کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کرتا ہے۔ بھائی کو اداس دیکھ کر زوال شاہ نے وجہ پوچھی تو بہت کچھ معلوم نہ کر سکا۔ زوال نے سوچا اپنی محبت سے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے اداس ہے۔ اب زوال شاہ نے بھائی سے بات کی اور اس کی محبت کا نام اور پتہ پوچھا، لیکن تیمور سے معلوم ہوا کہ اس کی محبت کا رشتہ ہو چکا ہے۔ اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زوال کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ اب زوال بھی اپنے کام میں لگ گیا، لیکن بھائی کی فکر لگاتار پریشان کرتی رہی۔ اچانک تیمور کی ایک فائل سے زارا اور تیمور کے فوٹو اور ایک خط لفافے میں ملتا ہے۔ اب زوال ساری کہانی سمجھ جاتا ہے
اس کے بھائی کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ اب زوار شاہ نے اپنی غلطی کو سدھارنے کی ٹھان لی۔ اس نے رشید میاں اور ریحانہ بیگم سے بات کرنے کے بعد زارا کے والدین سے بات کی اور زارا کی شادی تیمور سے کرنے کی درخواست کی۔ زارا کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا کیونکہ دونوں ہی حامد شاہ کے بیٹے ہیں۔ ان سب باتوں سے تیمور کو انجان رکھا گیا اور زارا کو بھی منع کیا گیا تیمور سے کچھ نہ بتائے۔ دونوں ایک شادی کے انتظامات ہونے لگے۔ تیمور کی الجھن بڑھنے لگی۔ یہی سوچ رہا تھا وہ زارا کو اپنی بھابھی کے روپ میں کیسے قبول کرے گا۔ اس کی حیرت کا تب ٹھکانہ نہ رہا جب شادی کی رسمیں شروع ہوئی اور رسموں میں زوار کی جگہ تیمور کو بیٹھایا گیا۔ تب زوار نے محبت سے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو مجھ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس طرح زارا اور تیمور کی شادی ہو جاتی ہے۔ زوار اپنی ذمہ داری پوری کر پاتا ہے اور وہ زارا کو بھی یہ سب بتاتے ہیں کہ رشید اور ریحانہ نے کس طرح والدین کی طرح ان کی پرورش کی۔ اب زارا کو ملتی ہے اپنی جیٹھانی ڈھونڈنے کی ذمہ داری۔ رشید اور ریحانہ کی دعاؤں کے ساتھ ان کا جیون اب خوشی خوشی گزرتا ہے۔